السلام علیکم کتن کو پسوات کې پوزي اپریشن روان دی او تر دې سات سکیورټي فورسز وایي چې د 1100 پورې شرخوخي وژلي شوي دي چې په هغې کې د هغوی ټاپ کمانډران چې کوم دي هغه هم په دې پوزي اپریشن کې وژلي شوي دي. د دې نه علاوه په لوی تعداد باندې خلکو د خپل ځګونو نه کړي کړي خپل کورنۍ پرېښودي دي او په څوک په ټینټونو کې او څوک د خپلوانو کره رشتهدارانو کره هغوی په پناه اخیستو باندې مجبوره شوي دي. د سوات پوزي اپریشن چې دی هغه روان دی هغه به کله سرته رسي د منګورې ښار به کله کلیر کېږي او شرخوخي به کله د منګورې سیټي نه بهر کېږي. باندې په دې ټولو خبرو باندې به موږ خبرې کوو د پاک پوز ویاند او د انټر سروسز پبلک ریلیشنز د آئی ایس پی آر ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل اطہر عباس صاحب سلام. السلام علیکم اطہر عباس صاحب. جنرل صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سیکورٹی فورسز نے سوات میں جو سرنگیں اور بنکرز تباہ کی ہیں شرپسند عناصر یہ سرنگیں کس مقصد کے لیے یوز کر رہے تھے؟ جو سرنگیں دریافت ہوئی ہیں اور اب جنہیں تباہ کر دیا گیا ہے، یہ جتنے سامان ان کا ہے، اسلحہ، بارود، اس کے اندر کیمیکلز، اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹونیٹرز، جو سارا یہ ایکسپلوسیو بنانے کی چیزیں ہیں جس میں آئی ڈیز شامل ہوتی ہیں، مائنز ہیں، اس قسم کی چیزیں یہ وہاں رکھتے تھے، ایکسپلوسیو وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جس وقت کے ایریل ٹارگٹس ان کو کیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان سرنگوں کے اندر یہ چلے جاتے تھے. یہ پیوچار میں بھی ڈسکور ہوئی ہیں، بنی بابا زیارت میں بھی ڈسکور ہوئی ہیں، اور یہ جو اس کی پہاڑیاں ہیں کمبر کی پہاڑیاں میں، اس کے اوپر بھی ہم نے یہ دریافت کی. جی سر، تو یہ پہلے سے بنی ہوئی تھی یا جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے آپریشن کے دوران بنائی گئی ہیں؟ نہیں، یہ تو دوران بنائی گئی ہیں کیونکہ اس میں جو ہمیں وہاں باہر تازہ مٹی جو کہ سرنگ کو کھودنے میں، نکالنے میں، جگہ کو وسیع کرنے میں پیدا کی جاتی ہے، وہ سارا بہت سی سرنگیں ایسی ملی ہیں جس میں کہ تازہ مٹی باہر پڑی ہوئی تھی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید بڑھایا جا رہا تھا اور مزید جگہ پیدا کی جا رہی تھی سامان کے لیے. جنرل صاحب، منگورہ سٹی میں آپریشن اس وقت کس مرحلے میں جاری ہے اور سٹی کو کلیئر کرنے میں اندازاً اور کتنا وقت لگے گا؟ منگورہ سٹی میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ تمام جو مین روڈز ہیں اس پہ فوج موجود ہے. جتنے چوک ہیں منگورہ کے جس کی وجہ سے منگورہ مشہور ہے، اس میں سب فوج کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس کو کلیئر کر لیا گیا ہے. چوکوں پہ مضبوطی سے سنبھال رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کوئی واپس ادھر یہ شر پسند نہ آ جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% جو علاقہ ہے وہ ان سے صاف کرا لیا گیا ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے. کچھ پاکٹس رہتے ہیں اور وہ مین ایریا میں نہیں ہیں، رائٹ اور لیفٹ بالکل پیریفری کے اوپر ہیں، لیکن اس میں اس وقت جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ منگورہ صاف ہو جائے گا. جی سر، نقل مکانی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کب اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے؟ دیکھیں، یہ جو شہروں کے اوپر ان کا صفایا کرنا، خاتمہ کرنا، ان کو نکالنا، یہ تو ایک مرحلہ ہے. لیکن اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے منگورہ کی مثال لینے. اس وقت منگورہ میں انہوں نے گرڈ پاور تباہ کیا ہوا ہے، واٹر اسکیم بالکل فنکشنل نہیں ہے، روڈز کا برا حال ہے، اس کے علاوہ گیس نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں وہاں جو نظام تھا پورے شہر کا وہ تتر بتر ہوا ہے. تو اس کو صحیح کرنے میں ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ آئی ڈی پیز واپس آئیں، ایک کسی قسم کا نظام واپس آ جائے تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ وہاں جو چیزیں اس وقت مہیا نہیں ہیں اس کے متعلق ایک نیا جو ہے وہ سانحہ شروع ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی ہوگی پورے ایریا کی جو کہ فوج کی ذمہ داری ہے، فوری فوج کی ذمہ داری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سے پہلے کہ آئی ڈی پیز آئیں، سول پولیس، سول ایڈمنسٹریشن، اس کے بعد ان کی جو کمیٹیز کے سربراہان ہیں، جو نمائندے ہیں، جو عمائدین ہیں، وہ کمیٹی آ کے یہ دیکھے، اندازہ لگائے کہ کن اور چیزوں کی ضرورت ہوگی اس سے پہلے کہ ہم آئی ڈی پیز کو واپس لائیں. آپریشن تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بہت سے جو چھوٹے شہر ہیں وہ خالی کرا لیے گئے ہیں. بحرین تک اس وقت فوج پہنچ چکی ہے، اس کو بھی خالی کرایا گیا ہے. وہ جہاں ایک خطرہ وہاں ہو رہا تھا، ابھر رہا تھا کہ اس سے مدیان سے اوپر بحرین سے اوپر کلام، جی، اور ساکھرا ویلی ہے، ساکھرا کی جو وادی ہے وہ بیہا کو اور بحرین کلام کو ملاتی ہے. تو اس میں ساکھرا کی وادی میں جا کر وہاں سے کاٹ دیا گیا ہے ربط ان کا. یہ سب کوشش ہو رہی ہے اس میں ایک کوئی ٹائم لائن دینا، کیونکہ